بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم، اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک با کا، بے کا، اور ایک ہے اسم۔ اسم کا لفظ جو ہے یہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، آپ کا اسم شریف کیا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اتنے ہیں، تو اسم کا مطلب ہے نام۔ اللہ کا لفظ جو ہے وہ اردو میں عام معروف ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے نام اللہ، سے نام اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی لفظ ہیں اردو میں، جو ہم اردو میں بھی لفظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت کا بھی برسائے۔ یہ رحم اور رحمت جو ہے یہ دونوں کا ایک ہی مادہ ہے، اور آپ اپنے سبق میں دیکھیں گے کہ دونوں جگہ را ہا میم کو نیلا کیا گیا ہے، اور بے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرخ کیا گیا ہے، اور اس کے نیچے سے کو بھی سرخ کیا گیا ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے، رحمان وہ ہوتا ہے جو بہت رحم کرنے والا ہو، جس کی رحمت میں شدت ہو، اور رحیم وہ ہوتا ہے جس میں ہمیشگی ہو۔ تو ہم لفظی ترجمے میں اس کا یہ فرق کرتے ہیں، رحمان کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بہت رحم کرنے والا، اور الرحیم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمیشہ رحم کرنے والا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اسم کا مطلب ہے نام، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سبق آسان ہے چونکہ ہر آدمی بسم اللہ ہم اپنے مسلمان اپنی زندگی میں سے پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی بھی تقریباً سب کو آتے ہیں، اس لیے میں اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حمد اور نعت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کے نام ہوتے ہیں حامد، حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، یہ ہمارے یہاں نام ہوتے ہیں، حامد بھی نام ہے، محمود بھی نام ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے محمد، وہ بھی حامیم دال سے اسی مادے سے ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ تو حمد جو ہے اس کے معنی ہم سمجھتے ہیں اردو میں بھی، الحمد ہر طرح کی تعریف، الجنس کا ہے، الحمد ہر طرح کی تعریف، ساری تعریفیں، للہ، یہ دو لفظوں کو مجموعہ ہے، ایک لام اور دوسرے اللہ، للہ لیے اللہ کے، لام کا مطلب کیا ہے لیے، آپ نے دیکھا لام کو ہم نے سرخ کر دیا ہے اور اس کے نیچے لیے لکھا ہے اس کو سرخ کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ لام جو ہے یہ سارے قرآن مجید میں ہر دفعہ کثرت سے استعمال ہوگا، تو جہاں جہاں لام آئے گا آپ کو اس کا معنی پتہ چلتے جائیں گے۔ للہ اللہ کے لیے، رب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اچھا، اب یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور عربی کے ہیں، ان کے وسیع معنی ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہمیں مجبوراً ایک لفظ استعمال کرنا ہے، تو رب کے معنی لارڈ کے بھی ہیں، مالک کے بھی ہیں، وہ بھی ہے جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں، رب وہ بھی ہے جو ہمیں پالنے والا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو مخلوق کی خوبیوں کی تکمیل کرنے والا ہے، تو اس سے بہت سے معنی ہیں، لیکن ہم مجبوری کی وجہ سے ایک لفظ استعمال کرنے کے لیے اس کا معنی کرتے ہیں پالنے والا۔ الحمد ساری تعریفیں للہ لیے اللہ کے، رب پالنے والا، العالمین، دیکھیے ایک ہے عالم جو آپ نے پہلے سنا علم رکھنے والا، ایک ہے عالم، عالم جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں عالم اسلام، عالم کا مطلب ہے دی ورلڈ، جہان، عالمین جہانوں کا، یعنی ایک یہ دنیا کا عالم ہے، ایک آخرت کا عالم ہے، ایک انسانوں کا عالم ہے، ایک چرند پرند جانوروں کا عالم ہے، تو عالم بہت سارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جمع لائے ہیں، جمع کا صیغہ لائے ہیں،
ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، یعنی صرف ہمیں ہی رزق نہیں دیتا، اور پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ساری الحمد، ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب پالنے والا ہے، العالمین جہانوں کا، الرحمن الرحیم، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب بامعنی ترجمہ کیا ہوا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، اور جو بہت رحم کرنے والا ہے، اور جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر سنیے، الحمد ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے جہانوں کا، الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اب دونوں آیتیں ملا کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمد ساری تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم یعنی قرآن حکیم کی پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو ترجموں میں عام طور پر شروع کا لفظ لکھا ہوتا ہے، ہم شروع کرتے ہیں یعنی قرآن پڑھنے کا ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 4-5 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا ہے، اور اب جو سننے والے ہیں اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو، ظاہر ہے آپ کے پاس سسٹم میں ہے، کمپیوٹر میں ہے، تو آپ اس کو جتنا چاہیں ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ اس وقت تک ریپیٹ کر کے سنتے رہیں جب تک کہ آپ کو اس کے معنی نہ آ جائیں۔ پھر آپ اس لنک پہ چلے جائیں جو کہ ورک بک کا ہے، تو آپ وہاں جائیں گے تو وہاں ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، خالی عبارت لکھی ہوگی، پھر وہاں آپ ٹرائی کریں اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہ آئے تو واپس سبق کی طرف آئیں اور دوبارہ پڑھیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ اگر آپ اس سبق کو جاری رکھیں گے اور یہ اسباق پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے اور ہمارا تجربہ ہے کہ ایک پارہ پڑھنے تک آپ کے 2-2.5 مہینے کے اندر آپ اس کو انشاءاللہ باقی سارے قرآن کو بھی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جزاکم اللہ۔